السلام علیکم سیکنڈ ایئر. آج آپ کا لیکچر نمبر 28 ہے سود کے بارے میں. سود جو کہ قرآن میں بھی آپ پڑھتے رہے ہیں اور حدیث کے حوالے سے بھی کہ سود اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. سود ہے کیا؟ پہلے ہم اس کا مفہوم سمجھ لیں کہ سود کہتے کس کو ہیں. قرآن کریم میں سود کے متعلق جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ربا ہے. ربا کے لفظی معنی زیادتی کے ہیں، یعنی کسی شے میں زیادتی. ربا کے معنی عربی لغت میں زیادتی اور اضافے کے ہیں. اصطلاحاً اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے مہلت کے معاوضے میں وصول کرتا تھا. یعنی اس نے اس کو مہلت دی اگر مزید، تو اس کے لیے وہ پیسہ وقت پر اس سے ادا نہ کر سکا تو مہلت دینے کا معاوضہ وہ سود کی شکل میں وصول کرتا تھا، فالتو زیادہ رقم کی شکل میں وصول کرتا تھا. اسی کو عام زبان میں سود کہا جاتا ہے. نزول قرآن کے وقت سودی معاملات کی جو شکلیں تھیں جنہیں اہل عرب ربا کے نام سے تعبیر کرتے تھے وہ یہ تھیں کہ ایک شخص دوسرے کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا تو قیمت ادا کرنے کے لیے ایک مدت مقرر کر دیتا، یعنی اسی ٹائم قیمت ادا نہیں کرتا بلکہ ایک مدت مقرر کروا لیتا کہ میں 1 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد میں رقم ادا کروں گا. اور اگر وہ مدت گزر جاتی اور قیمت ادا نہ ہوتی تو پھر وہ مزید مہلت دیتا اور قیمت میں اضافہ کر دیتا. مثلا ایک شخص دوسرے شخص کو قرض دیتا ہے اور اس سے طے کر لیتا ہے کہ اتنی مدت میں اتنی رقم اصل سے زائد ادا کرنی ہوگی، یا پھر قرض خواہ قرض دار کے درمیان ایک خاص مدت کے لیے ایک شرح طے ہو جاتی تھی، اور اگر اس مدت میں اصل رقم معاوضے کے ادا نہ ہوتی تو مزید مہلت پہلے سے زیادہ شرح سود پر ادا کی جاتی تھی. ربا کی 2 قسمیں ربا انسیہ اور ربا فضل. ربا انسیہ یہ جاہلیت میں مشہور اور رائج تھا جس کے تحت وہ لوگوں کو مال دیتے اور ہر مہینے کچھ مقررہ سود لیتے تھے، اور راس المال یعنی جو اصل مال کی رقم ہوتی تھی وہ باقی رہتا تھا. پھر جب قرض کی ادائیگی کا وقت آ پہنچتا قرض خواہ اس سے اصل کا مطالبہ کرتا، اصل مال کا جو اس نے دیا ہوتا تھا تو اس صورت میں اگر ادائیگی میں قرض لینے والا لیت و لال کرتا تو رقم اور مدت دونوں میں اضافہ کر دیا جاتا تھا. اس کو ربا کہتے تھے. یہ جاہلیت میں رائج تھا. دوسری قسم ربا فضل، اس میں چیز کو چیز کے بدلے بدلا جاتا تھا، یعنی جیسے گیہوں کو گیہوں سے بدلا جاتا اور جو کو جو سے بدلا جاتا تھا. جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ کسی شخص کا کسی پر کچھ مدت کے لیے کچھ حق ہوتا تھا. جب ادائیگی کا زمانہ آتا تو قرض خواہ مقروض سے دریافت کرتا کہ آیا تو ادا کرتا ہے یا سود دیتا ہے. پس اگر ادا کر دیتا تو اس سے کچھ زائد نہ لیتا، ورنہ مدت بڑھا کر سود وصول کرتا. جسے ربا سے خدا نے منع کیا وہ یہ تھا کہ کسی شخص پر کسی کا کچھ قرض ہوتا تھا، مقروض کہتا میں تجھے اتنا دوں گا تو مجھے مہلت دے. جاہل عرب ایک مدت مقررہ کے لیے قرض دیتے تھے، چنانچہ جب قرض کی ادائیگی کا زمانہ آتا تو قرض خواہ مقروض سے قرض یا سود کا مطالبہ کرتا. اب اگر وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تو اس پر قرض کو دگنا کر دیا جاتا. مثلا 1 سال کی اونٹنی کو 2 سال کی اونٹنی میں تبدیل کر دیا جاتا، اور اگر 1 پیمانہ غلے کا ہوتا، یعنی فرض کریں 1 من غلہ ہوتا تو اس کو 2 من کر دیا جاتا. اب سود کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں ذکر کیا کہ قرآن پاک میں اس کے حرام ہونے کی بے شمار آیات موجود ہیں. سود کو حرام کیوں قرار دیا گیا؟ اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سود کے ہمارے معاشرے کے اوپر، ہمارے لوگوں کے اوپر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں، انسان کے اوپر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو پیدا کیا تھا،
اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام قسم کے معاملات، معاشی معاملات بھی قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، یا اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختلف انبیاء کرام آتے رہے، ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوتی رہیں یا جو احکامات حضرت جبرائیل امین لے کر آتے رہے، اس میں بھی یہ احکامات آتے رہے۔ قرآن پاک میں جبرائیل امین نے جو پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا، اس میں تو سود کے بارے میں، اس کے حرام قرار دینے کے بارے میں سخت احکامات ہیں۔ سود کی حرمت کی وجہ ربا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس میں ایک انسان کا مال بغیر کسی عوض کے لے لیا جاتا ہے، کیونکہ جو کوئی 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے میں نقد یا ادھار فروخت کرتا ہے تو وہ یہ زیادہ درہم بغیر کسی عوض کے لیتا ہے، یعنی اس کو کوئی محنت نہیں اس نے کی، اور انسان کے مال سے اس کے احتیاج وابستہ ہوتی ہے، ضرورت، احتیاج کہتے ہیں ضرورت کو، جس کی بہت حرمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت جیسی ہے، بس اسی وجہ سے دوسرے کا مال بغیر کسی عوض کے لینا ممنوع قرار دیا گیا۔ اور اگر کہا جائے کہ کیوں ایسا جائز نہ ہو کہ راس المال یعنی اصل جو مال ہے زائد درہم کے معاوضے میں ایک طویل مدت تک اس کے ہاتھ میں رہتا ہے، جو اصل مال ہے وہ لمبے عرصے کے لیے قرض لینے والے کے ہاتھ میں رہتا ہے، اور اگر راس المال اس کے ہاتھ میں رہتا تو ممکن تھا کہ مالک مال اصل دار اس سے تجارت کرتا اور اس تجارت کے سبب وہ فائدہ حاصل کرتا۔ مطلب سمجھ لیجئے کہ جس کا مال ہے اگر وہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا، جتنا لمبا عرصہ وہ قرض لینے والے کے ہاتھ میں رہا اور اس کے بدلے میں اس سے سود وصول کیا، تو اگر وہ جس کا مال تھا اس کے ہاتھ میں رہتا اتنا لمبا عرصہ تو وہ اس سے تجارت کرتا تو وہ اس سے نفع کماتا، بس وہ اس کو قرض دار کے ہاتھ میں چھوڑتا ہے، چونکہ اس لیے اسے نفع اٹھاتا ہے قرض دار، تو پھر کس لیے رب المال یعنی اصل جو مال کا مالک ہے اس کو زائد درہم دینے سے روک دیا گیا؟ کیونکہ اس کے مال سے نفع اٹھانے کا معاوضہ تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس نفع اٹھانے کا آپ نے تذکرہ کیا وہ ایک امر موہوم ہے جو کبھی حاصل ہوتا ہے اور کبھی حاصل نہیں ہوتا، لیکن زائد درہم لینا یقینی امر ہے۔ نمبر 2، دوسری وجہ، سود لوگوں کو کسب و ہنر میں مشغول ہونے سے روکتا ہے۔ کسب و ہنر کا مطلب کام کاج کرنے سے، یعنی بہت سارے لوگ آپ نے اپنے ارد گرد دیکھے ہوں گے کہ جو اپنے پیسہ وہ کماتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، وہ اس کو بجائے اس کے کہ کسی کاروبار میں لگائیں، وہ کاروبار میں لگا کر اس میں کیونکہ 50% حالات یہ ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو نفع ہو جائے، ہو سکتا ہے ان کو نقصان ہو جائے، تو کاروبار کو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاروبار کیا تھا، اور اس میں چونکہ انسان کو کنفرم نہیں ہوتا کہ وہ نفع حاصل کر لے گا یا نقصان، وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر کہیں جا کر اس کو جو نفع حاصل ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ کام آسان تھا کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے پیسے کو، جو مجبور بےکس اور غریب لوگ ہیں یا مجبور ہیں اپنی کسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، وہ ان سے پیسہ اگر ادھار مانگتے تھے تو وہ اس کے بدلے میں سود وصول کرتے تھے۔ تو اگر یہ اسی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ بھی کوئی کام کاج نہیں کریں گے، ہر کوئی اگر یہی کام کرے گا کہ اپنے پیسے کو سود پر دے کے آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور وہ پیسہ کھائے، تو اسے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب اصل دار یعنی جو حقدار ہے، جو جس کا مال ہے، اس کو سود کے ذریعے چاہے وہ نقد ہوں یا ادھار زائد درہم حاصل ہوں گے تو اس کے لیے روزی کمانا آسان ہو جائے گا، اس کو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس وہ کسب تجارت، کسب یعنی کوشش نہیں کرے گا، فکر معاش تلاش نہیں کرے گا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا دفعہ یہ بات کہی ہے، سورۃ بقرہ میں بھی، تجارت اور مشقت طلب صنعتوں کی تکلیف نہ اٹھائے گا، اس طرح لوگوں کے فوائد منقطع ہو جائیں گے۔ یعنی جب وہ کچھ پیدا ہی نہیں کرے گا تو پھر معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک شخص کی ضرورت دوسرے سے جڑی ہوئی ہے،
ایک شخص کوئی کام کر رہا ہے، دوسرا کچھ کر رہا ہے، تیسرا کچھ کر رہا ہے، اور سب ایک دوسرے کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں یا سروسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ لازمی امر ہے کہ دنیاوی کاروبار بغیر تجارت، صنعت، حرفت اور عمارات کے چل ہی نہیں سکتا۔ تیسری وجہ کیا ہے کہ معاہدہ ربا اس وجہ سے ممنوع قرار دیا گیا کہ قرض لوگوں کے درمیان نیک نامی، شہرت کو منقطع کر دیتا ہے۔ جب سود ہی حرام ہو تو لوگ روپیہ قرض لینے اور اس کی مثل یعنی کہ اس کے اوپر مزید رقم لوٹانے سے باز رہتے ہیں، اور اگر سود حلال ہو جائے حاجت مند شخصی حاجت اس کو اس امر پر آمادہ کرے گی کہ 1 درہم کو 2 درہم پر حاصل کرے۔ اس طرح آپس کی ہمدردی، نیکی اور احسان مندی ختم ہو جاتی ہے اور معاشرے میں بگاڑ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔